الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ فضیلت مآب علماء کرام، مشائخ اعظام اور قرائے اعظام، حفاظ کرام، معزز و مکرم برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت واضح فرمائی ہے، اور یہ حقیقت واضح فرما کر انسانوں کو بیدار کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ تمہارے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے، تم کس لیے آئے ہو۔ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، یہاں سے انسان نے جانا ہے، بہرحال جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آنے کی تو کوئی ترتیب ہے کہ پہلے آنے والا، اس کے بعد آنے والا، اس کے بعد آنے والا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ پہلے آنے والا بعد میں جاتا ہے، اور بعد میں آنے والا پہلے چلا جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، بعض ایسے ہیں جو بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں، بعض جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض جو ہیں ان کو لمبی عمر ملتی ہے، لیکن کسی کو نہیں پتہ کہ میری عمر کتنی ہے۔ لیکن یہ بات یقینی اور قطعی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سب کو آنی ہے۔ اور تو کوئی کیا، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر مکرم اور حبیب معظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ وما جعلنا لأحد من قبلک، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ افإن مت فهم الخالدون، جب کیا آپ نے فوت ہو جانا ہے تو انہوں نے باقی رہنا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ الزمر میں، انک میت وانہم میتون، انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے اور آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اس دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، اور ہر ایک نے بہرحال جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہیں اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اسی کا بدلہ اس کو ملتا ہے، جو انسان کرتا ہے اسی کا بدلہ اس کو ملتا ہے۔ یہ دنیا دار العمل بھی ہے، اور اس میں انسان کے اعمال کا کچھ نہ کچھ بدلہ بھی انسان کو ملتا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد عمل کرنے کا کوئی موقع انسان کے پاس نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، جب آدم کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر انسان نے ایسا عمل کیا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے انسان کو بعد میں بھی اجر و ثواب ملتا رہے، تو پھر اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، لیکن عمل اس کا ختم ہو گیا، اس کا عمل ختم ہو گیا۔ وہ کیا عمل ہے کہ جس کے بعد بھی
دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. صدقۃ جاریۃ، فرمایا کہ انسان اپنی زندگی میں ایسا صدقہ کر جائے جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے رہیں. مسجد بنا دے، اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس مسجد بنانے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے. مدرسہ بنا دے، اس مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، سادہ پانی ٹھنڈا نہ ہو دے دے، مدرسے میں طلبہ پڑھتے رہیں، دین کی تعلیم دی جائے اور دین کے مطابق تربیت کی جائے، تو یہ مدرسہ بنانا صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح رفاع عامہ کو کوئی کام کر دے، پانی پینے کے لیے یہ جو آج کل سلسلہ بنا ہوا ہے، واٹر فلٹر پلانٹ لگا دے کہ لوگ پانی پئیں. جزاک اللہ خیر. واٹر فلٹر پلانٹ لگا دے، یا کوئی شفا خانہ بنا دے، ڈسپینسری بنا دے، لوگ وہاں سے سستے داموں یا مفت دوائی حاصل کریں، یا کوئی اس طرح کا سلسلہ بنا دے کہ وقف کر دے کوئی جائیداد، کوئی جگہ، اور اس کی آمدن جو ہے وہ فقیروں اور ناداروں کے اوپر، مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر خرچ ہوتی رہے. یہ صدقہ جاریہ مسلمانوں کے اندر اس کا بڑا رواج تھا. آج مسلمانوں میں یہ چیز ختم ہو گئی. وقف کر دینا مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، طلباء کے لیے، علماء کے لیے، کہ یہ میری جگہ، یہ میرا پلازہ، یہ میری مارکیٹ وقف ہے. مدارس کی کفالت کے لیے، علماء کی خدمت کے لیے، حفاظ قرآن کی خدمت کے لیے لوگ زمینیں وقف کر دیتے تھے، باغات وقف کر دیتے تھے، جس سے لوگ بعد میں علم کی خدمت کرتے رہتے تھے اور دین کی اشاعت ہوتی رہتی تھی. صدقہ جاریہ کر دے، صدقہ جاریہ کے طور پر باغ وقف کر دے، کوئی مارکیٹ وقف کر دے، کوئی پلازہ بنا کے وقف کر دے، یہ صدقہ جاریہ ہے. مرنے کے بعد بھی اس کا صلہ انسان کو ملتا رہتا ہے. الا من صدقۃ جاریۃ او اللہ اکبر علم ورثہ، یا انسان نے اپنی زندگی کے اندر علم پڑھایا ہو، علم سکھایا ہو، علم پھیلایا ہو، اور یہ علم آگے لوگوں کے اندر پھیلتا رہے، آگے لوگوں کے اندر چلتا رہے. تو یہ پڑھانے والا استاذ، معلم اور مربی وہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا پڑھایا ہوا اور سکھایا ہوا علم باقی ہے، اور وہ شاگردوں سے آگے، شاگردوں سے آگے، شاگردوں سے آگے منتقل ہو رہا ہے. اور اس علم کے پڑھانے کا اور آگے پھیلانے کا عمل جاری ہے، اور اس کا ثواب اس استاذ کو ملتا رہتا ہے. آج مدارس کے اندر صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے، صحیح مسلم پڑھائی جاتی ہے، سنن نبی داود پڑھایا جاتا ہے، موطا امام مالک پڑھایا جاتا ہے، اور جامع الکبیر امام ترمذی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی المجتبی من السنن پڑھائی جاتی ہے، امام ابن ماجہ کی سنن پڑھائی جاتی ہے. اس طرح حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو جن حضرات نے یہ کتابیں لکھی ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور ان کی قبروں کے اندر ان کو ثواب پہنچ رہا ہے اور ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں. اسی طرح جو قراء قرآن ہیں، اللہ اکبر، قراء سبع اور قراء عشرہ، جن کی روایت سے قرآن ہم تک پہنچتا ہے، امام حفص اور جو ان کے استاذ ہیں، ان سے انہوں نے جو قرآن سیکھا اور انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا، اور آج بہت سارے علاقوں میں امام حفص کی قرات کے مطابق قرآن پڑھا جاتا ہے. ہم بھی اسی کے مطابق پڑھتے ہیں. امام نافع کی قرات ہے، اور اسی طرح ابن کثیر کی قرات ہے، دوسرے علماء کی قرات ہیں. تو ان قراءات سے جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ ان کو ثواب پہنچتا ہے. اور یہ جتنے نیکیوں کے کام ہیں امت مسلمہ کے اندر کیے جاتے، ان کرنے والوں کو جتنا ثواب ملتا ہے، بتانے والوں کو بھی اتنا ملتا ہے، ان کو بتانے والوں کو بھی اتنا ملتا ہے، اور یہ سارا ثواب اکٹھا ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عمل میں بھی شامل ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کے نیک کاموں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ وہ اس دین کے معلم تھے، وہ اس دین کے مبلغ تھے. یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے. اللہ اکبر. صدقۃ جاریۃ او علم ورثہ، اور یہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور کوئی ورثہ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جائیداد کوئی نہیں چھوڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ تھا آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، بیت المال کے اندر شامل کر دیا جائے. اللہ اکبر. اپنا کوئی ورثہ نہیں چھوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں چھوڑا. اور ورثہ کیا چھوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ علم کا ورثہ. پھر علم کا ورثہ چھوڑا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان بھی ہے اور بہت بڑا کارنامہ بھی ہے اور بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر و ثواب کا خزانہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبے میں ہر وقت بلندی ہو رہی ہے. اس اجر و ثواب کے ساتھ آپ کا شان بڑھ رہا ہے اور آپ کے مراتب اور آپ کے مقامات کے اندر بلندی آ رہی ہے. او ولد صالح یدعو لہ، یا انسان اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ دے جو اس کے لیے دعائیں کرتے رہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. نیک اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے. تو اس نیک اولاد کے ذریعے، علم کے ورثے کے ذریعے اور صدقہ جاریہ کے ذریعے انسان کو اجر و ثواب تو ملتا رہتا ہے، لیکن اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. ان کا تعامل، اور جو اس کا صلہ ہے ثواب، یہ اللہ رب العزت انسان کو کچھ دنیا میں دے دیتے ہیں اور کچھ برزخ میں ملے گا، قبر کے اندر ملے گا، اور کچھ حشر کے اندر ملے گا کہ حشر کی سختیاں اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، اور پورا پورا اجر جو ہے اعمال کا وہ جنت میں جا کے ملے گا. اور جو انسان بدعملیاں کرتا ہے، جو انسان نافرمانیاں کرتا ہے، بغاوتیں کرتا ہے، شریعت کی مخالفتیں کرتا ہے، ان کا وبال بھی انسان کے اوپر دنیا میں پڑتا ہے. ان کا وبال بھی انسان کے اندر، انسان کے اوپر دنیا میں پڑتا ہے. کچھ اور کچھ جو ہے وہ قبر کے مرحلے میں برزخ کے اندر انسان کو بھگتنا پڑے گا، اور کچھ جو ہے وہ حشر کی سختیوں کی صورت میں انسان کو برداشت کرنا پڑے گا. اور پھر پورا پورا اس کا صلہ اور اس کی جزا جہنم کے اندر جا کر انسان بھگتے گا، اور پوری اس کی سزا اس کو جہنم کے اندر دی جائے گی. تو جزا کے جو جہان ہیں یہ تین ہیں. عمل کے جہان ایک ہی ہے، دنیا عمل کا جہان ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت نے یہ آسمان و زمین پیدا کیے اور مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے. میرا اور آپ کا ہر وقت امتحان ہو رہا ہے. میں جو بھی عمل کرتا ہوں، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، اگر وہ عمل شریعت کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، احسان والا عمل ہے، اصلاح والا عمل ہے، کسی کی خیرخواہی والا عمل ہے، تو وہ عمل ایسا ہے جو احسن عمل ہے، بہترین عمل ہے، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے. اور اگر میں کوئی ایسا عمل کرتا ہوں جس کی وجہ سے زمین میں فساد ہوتا ہے، شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے بولنے سے یا کام کرنے سے یا کسی بھی طریقے سے، تو یہ فساد کا عمل ہے، یہ عمل سوء ہے، عمل سیئ ہے، برا عمل ہے. اور جو برا عمل کرتا ہے پھر اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر جنہوں نے برا کیا ان کا انجام برا ہوتا ہے، برا انجام ہوتا ہے. لیکن اس کا کچھ مزہ انسان کو دنیا میں ملتا ہے، کچھ ذائقہ انسان دنیا میں چکھتا ہے، کچھ اس کا رنگ انسان کو دنیا میں نظر آتا ہے. پھر قبر میں جا کر اس سے وسیع ہو جاتا ہے، حشر میں جا کر اس سے وسیع ہو جائے گا، اور جہنم میں جا کر پھر پورا پورا اس کو اس کے عمل بد کا، اس کے کفر کا، اس کے شرک کا، اس کے نفاق کا، اس کی بغاوتوں اور نافرمانیوں کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ اس کو جہنم میں جا کر ملے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا پورا بدلہ تمہارے اعمال کا، اجر جو ہے وہ ثواب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کبھی کبھی اس کا جو ثواب ہوتا ہے یعنی بدلہ جو ہوتا ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ
انسان کو اس کے بدلے میں سزا ملتی ہے. اجر تو بہرحال اجر ہے، اللہ رب العزت نیکیوں کا بدلہ دیں گے پورا پورا قیامت والے دن. اور جو اعمال ہیں اللہ اکبر، اس کی جزا اور اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، قبر میں بھی ملے گا اور آخرت میں جا کر ملے گا قیامت کے دن حشر کے میدان میں. اور پورا پورا بدلہ پھر جنت کی صورت میں نیک کوکار لوگوں کو، اور جہنم کی صورت میں بدکار اور اللہ کے نافرمان اور اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگوں کو جہنم کی سزا کی صورت میں ملے گا. فرمایا توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. حقیقت یہ ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے آزاد کر دیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں چلا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. آج میری نگاہ میں اور آپ کی نگاہ میں اور دنیا کی اکثریت کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان کی زندگی آسانی والی ہو جائے، انسان کا سوسائٹی سٹیٹس اچھا ہو جائے، انسان معاشرے میں اچھا سمجھا جائے. اور اچھا کس سے سمجھا جاتا ہے؟ اچھے کاروبار سے، اچھے رہن سہن سے، اچھے گھر بار سے، کار ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، بزنس ہو، اس سے انسان اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ کامیابی ہے میرے بھائیوں، یہ کامیابی نہیں ہے. دنیا کا مال و دولت، دنیا کی ٹھاٹ باٹ اور دنیا کی رنگینیاں بڑے بڑے لوگوں کے پاس رہی ہیں. فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا، قارون بہت بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا، اور حامان فرعون کا وزیر تھا. لیکن یہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ ناکام ہوئے. یہ وزارتیں، یہ صدارتیں، یہ ریاستیں، یہ دولتیں، یہ خزانے، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تفصیل کا موقع نہیں ہے انشاءاللہ العزیز، تفصیلی خطاب آپ محترم فضیلت الشیخ ہمارے محبوب خطیب قاری محمد یاسین صاحب کا سنیں گے. بس میں تو تھوڑی سی نصیحت کی بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. تو جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلا جانا یہ کامیابی ہے. ویسے تو میرا پروگرام تھا کہ تفصیل کے ساتھ بات کی جائے، لیکن وقت کافی ہو گیا اور راتیں چھوٹی ہیں، صبح اٹھنا ہوتا ہے. یہ مناسب نہیں ہوتا کہ انسان رات کو جلسے میں رہے اور صبح کی نماز گول ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہوتا. اس لیے مختصر بات کروں گا. حضرت مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ جب رات ذرا تھوڑی سی گزر جاتی تو ان کو واز کے لیے کہا جاتا تو 5-10 منٹ کا واز کر کے ختم کر دیا کرتے تھے. کہتے تھے سو جاؤ، صبح نماز کے لیے بر وقت اٹھنا. تو میں بھی مختصر بات کروں گا، بس چند منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر کے اجازت چاہوں گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حقیقت بیان فرمائی ہے. جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور ایک حدیث سناتا ہوں اور ایک قرآن مجید کا مقام سناتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، وہ شخص جو دنیا میں سرکش ہو کر، نافرمان بن کے، اللہ رب العزت کے احکام کو پامال کر کے، اللہ کی حدود کو توڑ کر زندگی گزارتا ہے سرکشی کے اندر. طغیٰ، حد سے بڑھ گیا، حدود سے نکل گیا، احکام کو پامال کر دیا. اما من طغیٰ، طاغیہ، ایسے سرکش کو کہا جاتا ہے جو کسی سے نہ ڈرے، جو جی میں آئے کرے، طاقت کے ساتھ، دولت کے ساتھ، اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے. نہ کسی کی حیا ہے، نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کا لحاظ ہے، نہ کسی پر رحم ہے، نہ کسی پر ترس ہے. اما من طغیٰ، جو سرکش ہو گیا، بے لگام ہو گیا، منہ زور ہو گیا، اور اپنے طاقتوری کے نتیجے میں اپنے غلبے اور اپنی قوت کے زور پر وہ سرکش ہو کر لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس طغیان کے اندر ساری نافرمانیاں آ جاتی ہیں،
ساری ظلم زیادتیاں آ جاتی ہیں، ساری لوٹ کھسوٹ آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کا مال کھانے میں، رشوتیں لینے میں اور ناجائز طریقے سے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال کر لوگوں کا خون چوسنے کا، یہ جتنے سلسلے ہیں یہ سب طغیان کے اندر آتے ہیں۔ طاغیہ، سرکش، نافرمان، اللہ سے نہ ڈرنے والے، اللہ کی بغاوت کرنے والے، اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے والے، یہ سب اس زمرے میں آتے ہیں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو حد سے بڑھ گیا، جو حد سے نکل گیا، جس نے حدود پھلانگ ڈالی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، اسی کے لیے سوچا، اسی کے لیے محنت کی، اسی کے لیے منصوبے بنائے، اسی کے لیے ساری بھاگ دوڑ کی، اسی کو زندگی کی بھاگ دوڑ کا محور و مرکز بنایا، اور اس کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ آخرت کو یا تو بالکل بھول گیا، بالکل ہی اللہ کی ملاقات کو بھول گیا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے حساب بھی دینا ہے، اور قیامت کا مرحلہ آنے والا ہے جس دن اللہ اکبر ہر ایک ایک عمل کی انسان سے پرسش ہوگی، اور ہر ایک ایک نعمت کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا، ہر عمل کا اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، اور ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اس کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ لا تسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اور اللہ رب العزت اعمال کا حساب لے گا۔ اور جو حساب کا معاملہ ہے یہ بعض لوگوں کے ساتھ تو اللہ رب العزت نرمی والا معاملہ کریں گے، اقرار کروائیں گے، یہ تو نے کیا، یہ تو نے کیا، یہ تو نے کیا، یہ تو نے کیا، اور وہ ڈرتا ہوا مان لے گا کہ ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا، انکار نہیں کرے گا، اقرار کر لے گا۔ تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ یہ فرمائیں گے، میرے بندے میں نے تجھ سے اقرار کروایا، تو نے کر لیا، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا، آج بھی میں تیرا پردہ رکھتا ہوں، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ آسانی والا معاملہ فرمایا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ ہے العرض کہ چیز پیش کی جائے گی اور انسان مان جائے گا، اور اللہ رب العزت، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے، اہل سنت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی سچی توحید مانتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت یہ عرض والا معاملہ پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کریں گے، اور اس سے اقرار کروائیں گے، اور وہ اقرار کرے گا تو اللہ رب العزت کہیں گے جب میں نے تیرا دنیا میں پردہ رکھا تھا اور میں تیرا آج بھی پردہ رکھتا ہوں، جب میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں تو ایک اور بھی بات آتی ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں اب میرے ذہن میں اس کی صحت کا پوری طرح انضباط نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کہیں گے کہ جو تیرے برے اعمال تھے ان کے بدلے میں میں نے تجھے نیکیاں دے دی۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اس کی نوازش دیکھیے کہ جو تیرے گناہ تھے وہ معاف کر دیے، اور ان گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے نیکیاں دے دی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل توحید کے ساتھ اور اہل سنت کے ساتھ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں کو، تیری بدیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو وہ کہے گا یا اللہ، یہ جن گناہوں کا میں نے اقرار کیا ہے اور آپ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، میرے تو اور بھی گناہ تھے جو میں نے اب نہیں دیکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر کے مسکرا پڑے کہ اس کو دلیری ہو جائے گی، اس کو اللہ اکبر جرت مل جائے گی، وہ کہے گا میرے اور بھی گناہ تھے، ان کا تو رب کریم آپ نے ذکر نہیں فرمایا، اور ان کا تو آپ نے عرض نہیں کیا، پیش نہیں کیا، وہ تو میرے اور بھی گناہ تھے۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی میں نے معاف کر دیے اور ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو قیامت کا دن حساب کا دن ہوگا، اور اس دن کئی لوگوں کا جب حساب کیا جائے گا اور ان کے سامنے ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو وہ بڑی چالاکی کا اور
بڑی تیزی اور بڑی تراری کا مظاہرہ کریں گے، اپنی طرف سے بڑے تیز ترار بن کے اللہ رب العزت کو کہیں گے یا اللہ تیرا وعدہ یہ ہے کہ لا ظلم اليوم، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ تیرا وعدہ اور تیرا اعلان ہے کہ آج عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، لا ظلم اليوم، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو میرے نامہ عمل ہیں، یہ جو لکھے ہوئے، یہ میرے تو نہیں ہیں، میں نہیں جانتا، یہ تیرے لکھنے والوں نے پتہ نہیں کس کے لکھ کر میرے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ یہاں تو یہ چلتا ہے نا، اللہ اوپر، کرتا کوئی ہے بھگتتا کوئی ہے۔ بجلی کی چوری کوئی کرتا ہے، بل کوئی دیتا ہے، اور چوری والوں سے بھی پیسے لیتے ہیں اور پھر لوگوں سے بھی پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہاں تو سلسلے چلتے ہیں نا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے لکھنے والے بٹھائے ہوئے ہیں، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے ہم اس کو لکھوا لیتے تھے۔ اللہ کے فرشتے وہی لکھتے ہیں جو انسان عمل کرتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات منہ سے نکالتا ہے اسی وقت اس کو ریکارڈ بھی کر لیا جاتا ہے، محفوظ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے لکھ بھی لیتے ہیں، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، بدیاں لکھنے والا فرشتہ اعمال لکھتا بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی، اللہ اکبر، ویڈیو کاری، زندہ تصویر بنانے کا ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ قیامت والے دن جب انسان کا عمل نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا کتاب کی صورت میں، اس کا بھی پورا ریکارڈ اس کتاب کے اندر ہوگا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی ہے یہ کتاب، اس نے کوئی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی، کوئی بڑی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب میں بھی پورا ریکارڈ ہے ہر چیز کا، چھوٹی بڑی کا۔ وجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو عمل کیا ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ جیسے آج کل لوگ نہیں کہتے یہ ویڈیو فیک ہے، تصویر کسی کی بنا کر لگا کسی کے اوپر دی، تصویریں اپنے پاس سے بنا کر کمپیوٹر کے اندر کسی آدمی کی تصویر بنا کے اس کے ساتھ جو مرضی لگا دیں۔ آپ جانتے ہیں یہاں دنیا کے اندر کیسا جو ہے نا جعل سازی کا کام ہوتا ہے، جعلی ویڈیوز اور جعلی تصویریں بنا کر لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ تو وہ شخص انکار کر دے گا، وہ کہے گا اس ریکارڈ کو بھی میں نہیں مانتا، اور یہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کو بھی میں نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، یہ میرا کارنامہ نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کیا۔ تو پھر اللہ رب العزت اسے کہے کہ تیرے اوپر گواہ پیش کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں کسی کی گواہی نہیں مانوں گا۔ لا اجیز علی نفسی الا شہادۃ من نفسی، یا اللہ میں تو صرف اپنے حق میں اپنی گواہی قبول کروں گا، میں صرف اپنی گواہی قبول کروں گا، میری گواہی مانی جائے گی میرے بارے میں، اس لیے کہ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا کہ اب تیرے اوپر تیری گواہی آئے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا انگ انگ بول کے بتا دے گا اس نے یہ کرتوت کیا ہے، اس نے یہ عمل کیا ہے، اس کی بدکاریاں یہ ہیں، اس کی کارگزاریاں یہ ہیں، اور اس نے اس طرح زندگی گزاری ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کھائے گا، اپنے جسم کو پیٹے گا اور اپنے آپ کو روئے گا اور کہے گا سحقا لکنا ان کنت نازل، اور تمہارا برا ہو، تمہیں دوری ہو، تم پھٹکارے جاؤ، میں تمہیں بچانے کے لیے تو ساری جھوٹیاں اور ساری تیزیاں دکھا رہا تھا، تم ہی نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ ایسا دن آنے والا ہے میرے بھائیوں، اس دن کی فکر کیا اس دن سے ڈرتے رہا کریں، یہ دن ہم سب کے اوپر آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بڑا خوفناک دن ہوگا، بڑا ہولناک دن ہوگا۔ تو جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور سب کچھ بھول گیا، اور نہ حساب کے دن کا خیال ہے، نہ ان فرشتوں کا خیال ہے، اور نہ یہ خیال ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو انسان گریز کرتا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو دیکھو یہ کام نہیں کرنا۔ چوک کے اندر ٹریفک کا پولیس کا آفیسر کھڑا ہوا ہے،
وارڈن کھڑا ہوا ہے تو انسان اشارہ نہیں توڑتا، اس کا لحاظ کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ جرمانہ کر دے گا، موٹر وے کے اوپر کیمرے کی رینج میں آ رہا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا استفیضون فی، قرآن پڑھتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، پھر بھی ہم تمہیں دیکھتے ہیں، اور جو کرتوت کرتے ہو پھر بھی ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا استفیضون فی وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ سے اوجھل نہیں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ نہ ہو۔ عمل میں آنے سے پہلے اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا، اور اللہ رب العزت نے جو ہونے والا تھا پہلے لکھوا دیا، اور یہ اس کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، لوگ کہتے ہیں اگر سارا کچھ پہلے ہی لکھا ہوا ہے تو پھر ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمارے اوپر لکھا ہوا ہے، تو پھر ہم تو مجبور ہوئے۔ لوگ تقدیر کا بہانہ بنا کے اپنی کمزوریوں اور اپنی برکاریوں کے لیے سند جواز تلاش کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس کا کسی کو پتہ تو نہیں ہے نا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کہ جب کوئی کرتا ہے یہ جان کر کرتا ہے کہ میرا یہ لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کی کتاب کا کسی کو علم نہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے علم میں ہے۔ اس میں سے جس طرح اللہ رب العزت فرشتوں کو دینا چاہتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے، باقی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ ہاں لیکن یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا ہونے سے پہلے علم ہے، اللہ رب العزت نے اس علم کے مطابق لکھ دیا ہے، اور وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے لکھا گیا ہے۔ اور پھر اس کا ریکارڈ کہ تو نے ایسے کیا، اللہ کو پتہ ہے ویسا ہوگا، اور پھر ایسے ہوا اس کا ریکارڈ، اور پھر اس کی گواہیاں، اللہ اکبر، آسمان کی گواہیاں، زمین کی گواہیاں، یہ ساری گواہیاں بھی اس کے ساتھ موجود ہوں گی۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہ ساری جگہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دی گی کہ یہ تیرا نام بلند کرتا تھا اور تیرے گھر میں مؤذن تھا، اذان کی خدمت ادا کرتا تھا، یہ ساری چیزیں اس کی گواہی دی۔ جہاں سجدے کرتا ہے، جہاں نماز پڑھتا ہے، جہاں رکوع کرتا ہے، جہاں قیام کرتا ہے، وہ جگہ بھی اس کے لیے گواہی دے گی۔ یہ گواہیاں بھی ہوں گی، ریکارڈ بھی ہوگا، اور اس کی ویڈیو بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ وآثر الحیات الدنیا، تو جس نے سرکشی کی زندگی گزاری اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی الماویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ویسے تو قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا جنت والے کے جنت کے اوصاف، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات، جنت کی بہاریں، جنت کی لذتیں، جنت کی خوشیاں، جنت کی بادشاہیاں، یہ ساری تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ لیکن میں اختصار سے کام لے رہا ہوں اس لیے کہ وقت تھوڑا ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی طرح جہنم کا بھی پورا تذکرہ فرمایا ہے۔ جہنم کے عذاب، جہنم کے کھانے، جہنم کا پینا، جہنم کا لباس، جہنمیوں کا رہنا، کیسی کیسی سزائیں قرآن اور حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اور یہ پڑھتے رہا کریں۔ جنت کا بیان پڑھ کے اللہ سے شوق کے ساتھ جنت کا سوال کیا کریں، اور جہنم کا بیان پڑھ کے جہنم سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کریں، اللہ کی پناہ میں آئیں کہ یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جنت کا تذکرہ سن کے، جنت کا شوق دل میں ڈال کر، جنت کا شوق لے کر دل میں جنت کا، وہ اللہ رب العزت سے جنت مانگتا ہے، 3 دفعہ جنت کی دعا کرتا ہے تو اللہ کو سامنے جنت بھی سفارش کرتی ہے، یا اللہ مانگ رہا ہے اس کو دے دے، اس کو جنت دے دے۔ اور جہنم سے ڈر کر، جہنم کے عذابوں سے ڈر کر، جہنم کی سزاؤں سے ڈر کر، جہنم کے جو اللہ رب العزت نے مناظر بیان کیے ہیں ان سے دہل کر، ان سے دہشت زدہ اور خوف زدہ ہو کر جہنم کی عذاب اور جہنم کی سزا سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ 3 دفعہ یہ کہہ لے اللہم انی اعوذ بک من النار، جہنم سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو جہنم بھی سفارش کرتی ہے یا اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ تو آپ بھی یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یا اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، لمبا واقعہ میں تفصیل سے نہیں بیان کروں گا، وہ کہتا ہے کہ حضرت معاذ بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، جو معاذ پڑھتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، یہ مجھے نہیں آتا،
میں تو تشہد میں بیٹھتا ہوں اور تشہد پڑھ کے درود شریف پڑھ کے میں تو صرف اللہ رب العزت سے مختصر سا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، مجھے جنت دے دے، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے جہنم سے بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری دعاؤں کا مرکز و محور بھی یہی ہے، ہم بھی اللہ سے یہی مانتے ہیں، حولا عمان دن، ہماری ساری یہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز ہے اسی لیے کہ یا اللہ جنت دے دے، جہنم سے بچا لے۔ تو جنت سے بچنے، جنت کے حصول کا اور جہنم سے بچنے کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اور یہ مختصر نصاب ہے جو جنت میں لے کے جانے والا ہے، اور یہ سنگین ترین گناہ ہے جس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ انسان تکبر، اکڑ، ضد، انانیت اور ہٹ درمی اور استکبار کی ہٹ کے اندر آ کے سرکشی، فرمانی والی، بغاوت والی، ظلم و زیادتی والی زندگی اختیار کرے اور دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لے، آخرت کو بھول جائے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا یا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دونوں معنی علماء نے کیے۔ مقام ربی ہی، اللہ رب العزت کتنی قدرت والا، کتنی طاقت والا اور کتنی اللہ اکبر شان والا کہ اگر انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کا غضب بھڑک اٹھے تو اسی وقت اللہ رب العزت اس گناہ کی سزا دے اور اس کو پکڑ لیا جائے، اس کو دھر لیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کپڑے پہن کر نکلا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے عمدہ اور اعلیٰ کپڑے پہنے، ایسے دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کو غیرت آ گئی، ہیں یہ میری زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، یہ تکبر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو غیرت آئی، اللہ رب العزت کا غضب بھڑکا، اللہ نے زمین کو حکم دیا پھٹ جا، زمین پھٹ گئی اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ فرمایا فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، زمین کے اندر اسی طرح دھنسا جا رہا ہے اور نیچے سے نیچے چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، گناہ کی، عین گناہ کی حالت میں اللہ رب العزت پکڑ لیتے ہیں۔ کسی کی شریان پھٹ جاتی ہے، کسی کا دل فیل ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو اس کا کرم ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ پکڑتا نہیں ہے، اللہ پکڑتا نہیں ہے، اللہ رب العزت مہلت دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر انسانوں کے گناہوں اور انسانوں کے کرتوتوں کے اوپر پکڑا جائے، اللہ رب العزت پکڑنے پہ آئے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر لوگوں کے کرتوتوں پر اللہ تعالیٰ پکڑے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کے اوپر انسان تو کیا، انسان تو سارے ختم ہو جائیں، کوئی چیز بھی زندہ باقی نہ رہے۔ اتنے گناہوں کی نحوست ہے اور اتنے گناہوں کے برے اثرات ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہے جو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ انسان سیدھے راستے کے اوپر آ جائے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت کے مقام سے ڈر جائے، کہ اللہ رب العزت کتنی قوت اور کتنی طاقت اور اللہ رب العزت کتنی شان والا ہے کہ اگر چاہے تو انسان کو کھڑے کھڑے کو پتھر بنا دے، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اس کی جگہ پر اس کو پتھر بنا دے۔ اور ایسے پتھر بنے ہوئے ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ دو پتھر بنے ہوئے تھے، ایک صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایک مروا پہ رکھا ہوا تھا، ایک مرد تھا ایک عورت تھی، اسحاف اور نائلہ، اللہ اکبر، وہ تو پتھر بن گئے، بیت اللہ میں برے عمل کا ارادہ کیا، اللہ نے پتھر بنا دیا، لیکن لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی کہ یہ سچے عاشق ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے پتھر بن گئے۔ لوگ ایسے جاہل ہوتے ہیں، لوگ ایسے بے عقل ہوتے ہیں، ایسے نادان اور بے سمجھ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت پتھر بنا دیتا ہے۔ اپنے رب کے مقام سے ڈر جائے، اور دوسرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے اگر پوچھ لیا اور کیوں کر کے پوچھ لیا، کیوں کیا تھا، تو کسی کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، لا تزال قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ اکبر،
عن عمری فیما افنا، زندگی کہاں لگا کے آئے ہو، وان شبابی فیما ابلا، اور جوانی کہاں لگائی ہے، مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا ہے، اور جو علم تھا اس کے اوپر عمل کیا کیا ہے۔ ان سوالوں کا جواب ہر ایک نے دینا ہے، اور یہ بڑے مشکل سوال ہیں۔ یہاں تو انسان سن کے، میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور ہمارے اوپر کوئی اس کی ہیبت نہیں ہے، لیکن جب اللہ رب العزت پوچھے گا کہ بتا زندگی کہاں گوا کے آیا ہے، جوانی کہاں لگا کے آیا ہے، اور علم کے مطابق عمل کیا کیا ہے، اور مال کمایا کہاں سے تھا، خرچ کیا کیا تھا۔ ہم اگر سچی بات ہے باریکی کے ساتھ حساب لیا جائے تو ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے۔ یہ جو ہوتے ہیں انکم ٹیکس والے، یہ جب کسی کی تفصیلی جانچ پڑتال کا کیس نکال لیتے ہیں نا، تو پھر کہتے ہیں یار ہماری سیکروٹنی نکل آئی ہے، مصیبت پڑ گئی ہے، دعا کریں، کوئی سفارش ڈھونڈیں، کوئی نرمی والا معاملہ ہو جائے، کوئی دے دلا کے چھوٹ جائے، لیکن وہاں ایسا کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے کیوں کر کے پوچھ لیا، من نوقش الحساب فقد ہلک، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے۔ جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے مقام اور اس کی عظمت سے ڈر گیا اور اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کی ہوئی، ذواتا افنان، اللہ اکبر، شاخوں والی، جن میں چشمے بہتے ہیں، اور اس کے سارے پھل جو ہیں ان کی دسترس میں بڑے قریب ہیں، اور وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور خوبصورت بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہویٰ، اور اپنے آپ کو لگام دے لی، اپنے نفس کو اپنے نفس کی خواہشات کو روک لیا، ان سے اللہ اکبر باز آ گیا۔ نفس چاہتا ہے کہ میں سویا رہوں، نفس چاہتا ہے کہ میں منمانیاں کروں، میرے لیے کوئی پابندی نہ ہو۔ اور آج کا انسان، اس 21ویں صدی کا انسان، آج تو فلسفے یہ ہیں، آج تو تعلیم اور تربیت یہ ہے کہ انسان دنیا میں کس لیے آتا ہے؟ انجوائمنٹ کے لیے، پلیئر کے لیے، خوشی کے لیے، مزے کرنے کے لیے۔ مزے کرو، عیش اڑاؤ، عیش و عشرت میں زندگی گزارو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ انسان انجوائمنٹ کے لیے آیا ہوا ہے، پلیئر کے لیے آیا ہوا ہے، مزے کرو اور عیش کرو۔ یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ تربیت کی جاتی ہے۔ یہ یورپ کا معاشرہ ہے، اور اسی معاشرے کو ورلڈ آرڈر کے تحت ہمارے معاشروں کے اندر اللہ اکبر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان معاشروں کے اندر اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فضیلت الشیخ عورتوں کے پردے کے بارے میں اور گھر کے اندر ٹک کے بیٹھنے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نکاح کا بندھن ہے اور یہ جو باقاعدہ شادی ہے، یہ ماں باپ کی اجازت ہے، یہ کچھ نہیں، منمانی کرو، جو چاہو کرو۔ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جو آوارگی ہے اور جو حیا باختگی ہے، اس کا تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نفس کو لگام ڈال دے۔ کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، جنسی خواہش، سونے کی خواہش، چودر کی خواہش، زیادہ دولت کی خواہش، زیادہ لوگوں کے اندر پاورفل ہونے کی خواہش، یہ جو خواہشات ہیں، ناجائز خواہشات کو لگام دے لے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اور حدیث سن لیں، یہ ہے بہت آسان راستہ جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیان فرمایا جو آدمی چاہتا ہے، من ارادہ ان یزحزح عن النار یدخل الجنہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، وہ اللہ پر اور اللہ کی ملاقات پر ایمان رکھے۔ فَلْيُؤْمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اسے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا چاہیے، اور
اللہ اکبر، ولیات الی الناس ما یحب ان یؤتی الیہ، اور لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ کریں۔ ولیات الی الناس ما یحب ان یؤتی الیہ، لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے، وہ سلوک کرے جو وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ کریں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ کوئی مجھے گالی نہ دے، میں کسی کو گالی نہ دوں۔ کوئی مجھے اذیت نہ پہنچائے، میرا نقصان نہ کرے، میں کسی کو ایذا نہ پہنچاؤں، میں کسی کا نقصان نہ کروں۔ تو لوگوں کے ساتھ وہ کرو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ جنت عطا کر دے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ، سرکشی کی زندگی چھوڑ کر تواضع اور بندگی والی، فرما برداری والی زندگی عطا کر کے صرف اس دنیا کو ترجیح دینے کو چھوڑ کر آخرت کی فکر والی زندگی اختیار کرے، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر اس سے ڈر کر زندگی گزارے، اپنے آپ کو لگام دے کے رکھے، انشاءاللہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، اپنے ماں باپ سمیت، بیوی بچوں سمیت، دوست احباب سمیت، اور ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے۔ جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اسی طرح جنت میں اکٹھا فرما دے۔ آپ کا آنا اور بیٹھنا اور میرے جیسے طالب علم کی بات سننا جو کڑوی اور کسیلی بھی ہے آپ نے دل جبی کے ساتھ سنی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں ان عزیزوں کو جو اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس طرح کے اصلاحی پروگرام ہوں، مولانا کا بھی پروگرام اصلاحی تھا، میں نے بھی کوئی واعظ نصیحت کی بات کی ہے، اب انشاءاللہ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ قاری صاحب فرمائیں گے۔ اللہ ان کو عافیت دے، ان کے گلے کو اللہ رب العزت جاری کر دے، کھول دے، آواز کے اندر جو سوز اور گداز ہے اس کو بحال فرما دے، ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔